آج محرم الحرام کی 3 تاریخ ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسی مہینے سے نئے ہجری سال کی ابتدا اور شروعات ہوتی ہے۔ خطبہ جمعہ کا عنوان بھی 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ پہلے حصے میں ہم انشاءاللہ محرم الحرام کی شرعی حیثیت پر بات کریں گے اور دوسرے حصے میں اس مہینے کی تاریخی حیثیت اور تاریخی اہمیت پر بات کریں گے، اور اگر موقع ملا تو کچھ مزید باتیں ہوگی۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کو شریعت نے، اسلام نے، ہمارے دین نے کس نظر سے دیکھا ہے، کس نگاہ سے دیکھا ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے بہت ساری باتیں کہی اور بہت ساری باتیں سنی جاتی ہیں، لیکن میرے بھائیوں فضائل محدود ہیں، فضیلتیں محدود ہیں، شرعی حیثیت جو ہے اس مہینے کی وہ محدود ہے اور اتنی ہے کہ کر کے بہت اختصار کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس مہینے کی سب سے پہلی اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ سال کے تمام ایام کو، تمام دنوں کو اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں بانٹا ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا، احترام والا قرار دیا ہے، اور ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے محرم الحرام کا مہینہ، یعنی یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے۔ اس حرمت کا کیا معنی ہے، اس احترام کا کیا معنی ہے، بہت سارے لوگ اسے نہیں سمجھتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حرمت کا معنی یہ ہے کہ ان الظلم فیہا اعظم وزرا، کہ اس مہینے میں ظلم کرنا، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، اس مہینے میں برائیوں کو انجام دینا، اس مہینے میں گناہوں کے کام کرنا، اس مہینے میں بھی اپنے آپ کو نمازوں سے دور رکھنا، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خود کو دور رکھنا دوسرے دنوں کی بنسبت زیادہ بڑا جرم ہے، زیادہ بڑا جرم ہے، زیادہ بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، ایک انسان دوسرے دنوں میں جرم کرتا ہے اور ایک انسان ان دنوں میں جرم کرتا ہے، یقیناً جرم تو دونوں ہے، چاہے دوسرے دنوں میں جرم کرے یا ان دنوں میں جرم کرے، جرم تو جرم ہے، لیکن ان دنوں میں جرم کی خطرناکی بڑھ جاتی ہے، گناہوں کا بوجھ زیادہ ہو جاتا ہے، اس کے عقاب میں، اس کی سزا میں شدت آ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے، خصوصی طور پر تنبیہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ میرے نزدیک 4 مہینے حرمت والے ہیں، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان 4 مہینوں میں اپنی نفسوں پر، اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر مت کرو، گناہوں کے کام سے اپنے آپ کو خصوصی طور پر دور رکھو۔ یہ اس مہینے کی پہلی فضیلت ہے، یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ دوسری فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ اس مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہا ہے۔ اس مہینے کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے کہ یہ مہینہ کسی دوسرے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ شہر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، جتنے بھی اشیاء موجود ہیں، ساری چیزوں کا خالق، ساری چیزوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے پر جس کی ملکیت ہے، کائنات کے ہر شے پر جس کی حاکمیت ہے، وہ مالک الملوک رب العالمین ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں میں سے، ان ساری چیزوں میں سے، ان سب میں سے کچھ کی نسبت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی جائے تو اس کچھ کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے۔
سب تو اللہ تعالیٰ کی ہے، سب اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن سب میں سے اگر کچھ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی جائے، کچھ کو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جوڑ دیا جائے، تو یہ جو کچھ ہے نا، اس کچھ کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ مثال کے ذریعے سے آپ سمجھیں کہ رسول سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں، نبی سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن قرآن کریم جب آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول یعنی رسول اللہ جس کو کہتے ہیں، اپنا رسول صرف اور صرف 2 نبیوں کو کہا ہے، صرف اور صرف 2 رسولوں کو کہا ہے۔ نبی تو سارے اللہ تعالیٰ کے، رسول تو سارے اللہ تعالیٰ کے، لیکن جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف 2 رسولوں کو اپنا رسول کہا ہے۔ حالانکہ سارے رسول اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان صرف 2 رسولوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اور ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور دوسرے ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ان کی اہمیت کی وضاحت ہو جاتی ہے اسی چیز سے۔ اسی طرح سے دیکھیں، مسجدیں ساری اللہ تعالیٰ کی، مسجدیں ساری اللہ تعالیٰ کی، اس روئے زمین پر جتنے بھی گھر بنے ہیں عبادت کے لیے، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، لیکن کسی کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نہیں کی۔ کسی بھی مسجد کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ مسجد میری ہے، یہ گھر میرا، کہا تو صرف اسے کہا بیت اللہ، خانہ کعبہ کو کہا۔ مسجد نبوی کی بھی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نہیں کی کہ یہ میرا گھر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر موجود تمام مساجد میں سے صرف اور صرف خانہ کعبہ کی نسبت اپنی طرف کی، اور اس کا نام دیا بیت اللہ۔ تو یہ اس کی اہمیت کہ اس سے اس چیز کی اہمیت کا وضاحت ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے میرے بھائیوں، سال کے 12 مہینے، سارے مہینے 12 مہینے سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن ان 12 مہینوں میں سے کسی بھی مہینے کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے، صرف اللہ رب العالمین نے محرم الحرام کے مہینے کو کہا کہ میرا مہینہ ہے، یہ شہر اللہ ہے۔ اس سے اس چیز کی اہمیت کا آپ بہت اچھی طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ 2 فضیلت ہے زندگی کی۔ پہلی فضیلت یہ حرمت والا مہینہ ہے، دوسری فضیلت کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور اسے اپنا مہینہ قرار دیا۔ ایک تیسری فضیلت اور آخری فضیلت اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے یہ ہے اس مہینے کی کہ اس مہینے کے دنوں کے روزوں کی اہمیت رمضان کے روزوں کے علاوہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ بہتر روزے اس مہینے کے ہوتے ہیں وہ محرم الحرام۔ علماء نے لکھا ہے کہ شعبان کے مہینے کے روزوں سے بھی زیادہ بہتر روزے محرم الحرام کے مہینے کے روزے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، جب ان دنوں کے روزوں کی اتنی زیادہ اہمیت ہے تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، نوافل روزوں کا اہتمام کریں، اور نفلی روزوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ضرور یاد رکھیں میرے بھائیو۔ تا حیات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھیں جو آپ نے نفلی روزوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر ایک نفلی روزہ رکھا، صرف اور صرف ایک نفلی روزہ رکھا، بعد اللہ النار وجہہ 70 اللہ رب العالمین اس ایک نفلی روزے کے سبب اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال دور کر دیتا ہے۔ صرف ایک نفلی روزے رکھنے کی وجہ سے جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک نفلی روزہ رکھا، بعد اللہ النار وجہہ 70 خریفہ، اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال دور کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کے روزوں کی بڑی اہمیت، اس لیے نوافل روزوں کا اہتمام کریں، اور اگر زیادہ نوافل روزے نہ رکھ پائیں تو کم از کم ان دنوں کا ضرور روزہ رکھیں جن دنوں کا روزہ ثابت اور مشروع ہے، جیسے ہفتے میں سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ یہ 2 دن جب اس مہینے میں آئے، کم از کم ان دونوں دنوں کا جب اس مہینے میں یہ 2 دن آئے، ان دونوں دنوں کا ہمیں اور آپ روزہ رکھنا چاہیے۔
इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अय्याम 20 के रोजे रखने साबित है। अय्याम 20 यानी चांद की तारीख के हिसाब से 13, 14, 15 इन 3 दिनों का रोजा हर महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रखना साबित है। अंग्रेजी तारीख के हिसाब से नहीं, चांद वाली तारीख, कमरी महीने वाली तारीख के हिसाब से इन 3 दिनों का रोजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रखना साबित है। तो कम से कम मेरे भाइयों इन 3 दिनों का रोजा रखें। और अगर ये भी ना हो पाए, यानी साबित शुदा और मशरू रोजों का इहतिमाम ना कर पाए, तो कम से कम इस महीने में एक खास रोजा यौम आशूरा, उस रोजे को हरगिज़ ना छोड़ें। बड़ी फजीलत है उस रोजे की। असल सिर्फ एक ही रोजा है, असल सिर्फ एक रोजा है यौम आशूरा 10 मुहर्रम का। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हयात में, आखिरी जिंदगी में ये ख्वाहिश जाहिर की कि मेरी चाहत है मैं यहूदियों की मुखालफत करूं। वो भी एक दिन का रोजा रखते हैं, हम भी एक दिन का रोजा रखते हैं। मैं अगर आइंदा साल जिंदा रहा तो 10 तारीख के साथ साथ 9 तारीख का भी रोजा रखूंगा, और अगला साल आने से पहले पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। उलमा ने इसीलिए लिखा है कि असल यहूदियों की मुखालिफत है, इसलिए अगर कोई आदमी 9 और 10 का रोजा रखता है तब भी दुरुस्त है, और अगर कोई 10 और 11 का रोजा रखता है तब भी दुरुस्त है। लेकिन हम अगर तमाम रिवायात को इकट्ठा करके बनज़रे गायब उन रिवायतों को देखते हैं तो हमें अंदाजा होगा मेरे भाइयों, 10 और 11 वाली जो रिवायत है वो जरा कमजोर है। इसलिए बेहतर ये है कि 10वीं मुहर्रम का रोजा रखें और उस रोजे के साथ साथ 9वीं मुहर्रम का भी रोजा रखें, जो कि रसूल की ख्वाहिश थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार फरमाया था। मेरे भाइयों, ये जो 10 मुहर्रम है, यौम आशूरा जो है, आशूरा का जो दिन है, इस दिन की बड़ी फजीलत है। और ऐसा नहीं है कि इस दिन की फजीलत इस्लाम के आने के बाद से हुई है। मेरे भाइयों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जाहिलियत के ज़माने में मक्का के मुशरिकीन, मक्का के लोग इस दिन का बड़ा एहतमाम किया करते थे। इस्लाम नहीं मिला था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं बनाए गए थे, उससे पहले मक्का के लोग इस दिन का रोजा रखा करते थे। 10वीं मुहर्रम का रोजा वो लोग रखा करते थे। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए जाने से पहले अल्लाह ताला की तरफ से अभी कोई हुक्म नहीं मिला था, कोई शरीयत नहीं मिली थी, कोई दीन नहीं मिला था। नबी बनाए जाने से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन का रोजा रखा करते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, और इससे अंदाजा होता है कि मक्का के लोगों की नजर में 10वीं मुहर्रम की कितनी अहमियत थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, काना यौमन तुस्करु फीही अल-काबा, ये दिन था, यानी 10वीं मुहर्रम की 10 तारीख को मक्का के लोग इस्लाम के आने से पहले खाने काबा का गिराफ अल्लाह करते। उन्होंने इस तारीख को मुतय्यन कर लिया था कि 10 मुहर्रम को खाने काबा का पुराना गिराफ उतरेगा और उसके ऊपर नया कपड़ा चढ़ेगा। मेरे भाइयों, उनकी नजर में भी इस दिन की बहुत ज्यादा अहमियत थी। इस्लाम के आने से पहले ही इस दिन की बहुत ज्यादा अहमियत रही है। इसलिए मेरे भाइयों, इस दिन के रोजे को नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर फरमान है, और मुझे उसने ज़न है आप तमाम लोगों से कि अल्लाह के रसूल की वो मशहूर हदीस आप तमाम लोगों को याद होगी कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स यौम आशूरा का रोजा रखता है तो अहतसिबु अल्लाह ताला, मुझे अल्लाह ताला से उसके इस रोजे की बदौलत बदले मुझे ये उम्मीद है अन युकफ्फिर as-सनत al-मादिया, कि अल्लाह ताला उसके इस एक रोजे की बदौलत, उसके इस रोजे की बदौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुज़िश्ता एक साल के गुनाह को अल्लाह ताला माफ कर। अगर किसी के पास गुनाह ही ना हो, कोई हज करके आया हो और अल्लाह ताला ने उसके हज को कबूल कर लिया, तो गुनाहों से पाक होता है। वो अगर इस रोजे को रखता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गुज़िश्ता एक साल के गुनाह को माफ करेगा, उसके तो सारे गुनाह माफ हो चुके हैं। या कोई बहुत नेक और मुत्तकी सालेह शख्स हो जिसके पास कोई गुनाह ही ना हो, गुज़िश्ता एक साल का उसके पास उसका रिकॉर्ड हो कि मैंने गुनाह नहीं किया, मैंने जुर्म नहीं किया, वो रखता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फरमान को कि गुज़िश्ता एक साल का गुनाह माफ हो जाएगा। आपको मालूम, उलमा ने लिखा है अगर उसके पास गुनाह नहीं है तो अल्लाह ताला उसके दर्जात को बढ़ाता है।
اگر گناہ ہے تو گزشتہ 1 سال کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اور اگر گناہ نہیں ہے تو اللہ رب العالمین اس کے درجات کو اپنے نزدیک بہت زیادہ بلند کر دے گا۔ میرے بھائیوں، اس روزے کی اتنی فضیلت کہ صحابیات رضی اللہ عنہن کے بارے میں آتا ہے، یہ خود بھی روزہ رکھتی تھی، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے اور بچیوں سے روزہ رکھواتی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کی شدت کی وجہ سے، بھوک کی شدت کی وجہ سے جب بلکتے تھے، جب تڑپتے تھے، پانی مانگتے تھے، کھانے کی کوئی چیز مانگتے تھے، تو صحابیات مبشرات رضی اللہ عنہن انہیں کھلانے کی کوئی چیز دے کے کر بہلا دیا کرتی تھی اور کہتی تھی میرے بیٹے اور میری بیٹی روزے رکھو، اس دن کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دور خلافت میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 محرم کو کسی آدمی کو دیکھا کہ کچھ کھا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کوڑا منگوایا، گھر سے کوڑا منگوایا اور کہا تجھے شرم نہیں آتی ہے، تجھے حیا نہیں آتی ہے، تجھے شرم نہیں آتی ہے، آج کے دن مدینے کے بچے روزے سے ہیں اور تو ہٹھا کٹھا انسان ہو کر کے کھا رہا ہے، اس دن کھا رہا ہے، پی رہا ہے۔ ڈرتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ میرے بھائیوں، یہ فضائل ہے اس مہینے کے، اور میں منبر رسول پر کھڑے ہو کر کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ محرم الحرام کے تعلق سے شریعت میں جو بھی چیزیں آئی ہیں بس یہی ہیں، بس اتنی ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ محرم الحرام کے نام پر جو کچھ بھی کیا جاتا ہے دین اسلام سے اس کا ذرہ برابر بھی لینا دینا نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر، اس مہینے کے نام پر کسی خاص عبادت کو انجام دینا یہ دین نہیں ہے۔ اس مہینے کو نوحہ اور ماتم کا مہینہ بنا لینا یہ دین نہیں ہے۔ اس مہینے کو سوگ کا مہینہ بنا لینا یہ دین نہیں ہے۔ اس مہینے میں اپنے آپ کو شادی بیاہ سے دور رکھنا یہ دین نہیں ہے۔ اس مہینے میں اپنے آپ کو اچھے کھانوں سے دور رکھنا یہ دین نہیں ہے۔ اس مہینے کو خاص کر کے خصوصی طور پر کسی مہینے میں ختنہ کروانا یہ دین نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کا دین اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ اور اگر ہم اہل سنہ کے اندر چاہے مسلکن کسی بھی مسلک کا کوئی ہو، کوئی سلفی ہو، اہل حدیث ہو، حنفی ہو، بریلوی مکتب فکر کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، اگر یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں تو میرے بھائیوں درد مند دل کے ساتھ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ چوکنا ہو جائیں۔ آپ کے اوپر شیعیت کا گہرا چھاپ موجود، شیعیت کا گہرا چھاپ آپ کے اوپر ہے۔ آپ زیر اثر ہیں تشیع اور رافضیوں کے زیر اثرات میں، آپ کے اوپر ان کا اثر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، فضیلتیں بس اتنی ہیں، ان کے اور فضیلت کیا میں نے بتائی کہ محرم الحرام حرمت والے مہینے میں سے ایک ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ اس مہینے کے روزوں کی بڑی اہمیت، رمضان کے بعد سب سے بہتر روزے اسی مہینے کے روزے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر زیادہ روزے نہ رکھ پائے تو کم از کم یوم عاشورہ کا روزہ ضرور رکھیں، اس کی بڑی فضیلت۔ وقت بچ رہا ہے اور جیسا کہ میں نے کہا کہ مجھے اپنے اس خطبے کو 2 حصے میں بانٹنا، اخیر کے حصے کی طرف چلتے ہیں اور ذرا نظر ڈالتے ہیں کہ اس مہینے کی تاریخی اعتبار سے کیا حیثیت۔ بہت ساری باتیں تاریخی اعتبار سے اس مہینے کے حوالے سے کی اور کہی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں۔ مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا تھا، یہ کہا جاتا ہے کہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، یہ کہا جاتا ہے کہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی جیسی نعمت سے نوازا تھا اور ان کی کشتی جودی پہاڑ پر اسی مہینے میں چڑھی تھی۔ اس مہینے کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اسی مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ سے ان کو نجات ملی۔ اس مہینے کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اسی مہینے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی ملی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اسی مہینے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات ملی۔ میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں میں سے صرف اور صرف ایک ہی چیز ثابت ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ثابت نہیں، اور جو چیز ثابت ہے وہ یہی ہے کہ اس مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات ملی، اسی مہینے میں ان کو نجات ملی۔ آپ کو معلوم ہے تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ظالم، تاریخ انسانی کا سب سے بڑا متکبر، تاریخ انسانی کا سب سے بڑا فاسق، سب سے بڑا فاجر اور سب سے
سے بدترین انسان فرعون، اسی مہینے میں وہ اپنے انجام کو پہنچا تھا۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی ایک بچہ نکلے اور اسی ماں کی نگاہوں کے سامنے اس بچے کو دو دھڑوں میں تقسیم کر دیا جائے، دو حصوں میں کاٹ دیا جائے۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ 400 سال تک بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کے رکھا جائے، ان کی عورتوں اور ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، ان کے مردوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جائے۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ فرعون کے بارے میں آپ کو معلوم، اس کا غرور سر چڑھ کے بولتا تھا، اس کا گھمنڈ سر چڑھ کے بولتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، صریح الفاظ میں اس نے کہا تھا لوگوں میں نہیں سمجھتا کہ میرے سوا تمہارا کوئی رب ہے، میں نہیں سمجھتا کہ میرے علاوہ کوئی خالق ہے، میرے علاوہ کوئی مالک ہے، میرے علاوہ کوئی پوجنے کے لائق ہے، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے۔ میرے بھائیو، اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو 10 محرم کو فرعون جیسا بدترین انسان اپنے انجام کو پہنچا۔ اس کی شامت اسی مہینے کی 10 تاریخ کو آئی، اس کی موت آئی۔ اللہ رب العالمین نے اس کے سرے غرور کو اسی مہینے میں کچلا اور وہ بحر قلزم میں ڈوب رہا تھا، اور جس کو اس نے ستایا تھا کنارے پر بیٹھ کر کے دیکھ رہے تھے کہ ڈوب رہا ہمارا دشمن، ان کے سینوں کو ٹھنڈ مل رہی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ظلم کی عمر بہت کم ہوتی ہے، ظلم کی عمر بہت کم ہوتی ہے۔ ہاں، ظالم کا روب ہو سکتا ہے کچھ وقت کے لیے، ظالم کا دبدبا ہو سکتا ہے کچھ وقت کے لیے، لیکن ظلم کی عمر بہت مختصر ہوتی ہے، بہت محدود ہوتی ہے، اور اچانک ظالم اللہ کی پکڑ میں آتا ہے۔ میرے بھائیوں، تاریخی اعتبار سے اس مہینے کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ یہ مہینہ جب آتا ہے تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت یاد کرتا ہے۔ یہ مہینہ جب آتا ہے ہمیں رسول اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہجرت کی یاد دلاتا ہے۔ یہ مہینہ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، مسلمانوں کے پاس ان کا کوئی اپنا کیلنڈر نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے گئے، مسلمانوں کے پاس ان کا ابھی تک کوئی کیلنڈر موجود نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، مسلمانوں کے پاس ان کا ابھی تک کوئی کیلنڈر موجود نہیں تھا۔ صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہیں، انہوں نے ایک بار خط لکھا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہا کہ امیر المومنین آپ کے خطوط ہمارے پاس آتے ہیں، ان خطوں پر کوئی تاریخ نہیں ہوتی ہے، کوئی ڈیٹ نہیں ہوتی ہے۔ عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں اپنا کوئی کیلنڈر بنانا چاہیے، ہمیں اپنا کوئی سن بنانا چاہیے، ہماری تاریخ کیسے لکھی جائے گی، ہماری تاریخ کیسے رقم ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور مشورہ لیا، کہا کہ میں ایک نئے سن کو، نئے اسلامی سن کی ایجاد کرنا چاہتا ہوں، نیا کیلنڈر بنانا چاہتا ہوں، بتاؤ پہلا سال کس وقت کو بنایا جائے، کس واقعے کو بنایا جائے۔ صحابہ کرام میں سے کچھ نے کہا کہ پہلا سال اس وقت کو بناتے ہیں، اس سال کو بناتے ہیں جس سال رسول کی پیدائش ہوئی تھی۔ کچھ نے کہا کہ پہلا سال ہم رسول جس سال نبی بنائے گئے اس سال کو بناتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست ایمانی پر قربان ہونے کا دل کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوراندیشی دیکھیے، عمر چاہتے کہ رسول کے پیدا ہونے والے سال کو پہلا سال بنا دیتے اسلامی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال نبی بنائے گئے تو اس سال کو پہلا سال بنا دیتے اسلامی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی فراست کو دیکھیں، انہوں نے کہا نہیں، جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا تھا، مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے تھے، وہ ہم تمام مسلمانوں کا نیا اور پہلا اسلامی سال ہوگا، اور اس کا سبب یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک سال ختم ہو جائے گا، جب محرم کا نیا مہینہ شروع ہوگا، دنیا کے تمام مسلمان یاد کریں گے کہ ہاں میرے رسول کو ہجرت کیے ہوئے اتنے سال ہو گئے، میرے نبی کو ہجرت کیے ہوئے اتنے سال ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے ابھی 2-3 دن پہلے 1448 ہجری شروع ہوئی ہے، اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں میرے نبی کو ہجرت کیے ہوئے ایگزیکٹ 1447 سال ہوئے، 1447 سال پورے ہوئے، اور 1448 سال میں ہم چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سال ہو گئے۔ یہ ایمانی فراست کا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تاکہ مسلمان یاد رکھیں رسول کی قربانیوں کو، صحابہ کی قربانیوں کو، جو انہوں نے اموال کی قربانی دی، جو انہوں نے تجارت کی قربانی دی، جو انہوں نے اولاد کی قربانی دی، ہر شے اور ہر چیز کی قربانی دی۔ میرے بھائیوں، ہجرت ایک قربانی لگتی ہے، ایک قربانی لگتی ہے، لیکن واللہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس ایک قربانی میں ہزاروں قربانیاں موجود ہیں، ایک قربانی میں ہزاروں قربانیاں موجود ہیں۔ صحابہ کرام کو مکے کے در و دیوار سے محبت تھی، مکے کے ذرے ذرے سے محبت تھی، خانہ کعبہ سے محبت تھی، شجر و حجر سے محبت
آپ نے نہیں سنا صہیب رومی کے بارے میں؟ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانے لگے، مکہ کے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں صہیب کہاں جا رہے ہو؟ کہا رسول کے پاس مدینے جا رہا ہوں۔ مکہ والوں نے کہا صہیب یہ جو کپڑا ہے مکے میں رہ کے کمائے ہو، جو دولت تم نے بنائی ہے مکے میں رہ کے بنائی ہے، تمہارے پاس جو پراپرٹی ہے جو جائیداد تم نے مکے میں رہ کے بنائی ہے، سب کچھ چھوڑو اور جاؤ مدینہ۔ صہیب نے کہا اگر شرط اسی بات کی ہے کہ میں سب کچھ چھوڑوں اس کے بعد میں مدینے جاؤں گا تو لو میں چھوڑتا ہوں۔ صہیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے نبی نے کہا ربح صہیب، صہیب کامیاب ہو گیا۔ یہ کیسی ہجرت ہے، یہ کیسا سودا ہے، یہ کیسی تجارت ہے؟ سب کھو کے تیری راہ میں دولت دنیا، سمجھا بھی کچھ اس سے سوا میرے لیے ہے۔ مومن جب کچھ کھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہے کہ اللہ کے پاس میں تو یہاں کھو رہا ہوں، اس سے بہتر میرے لیے اللہ رب العالمین کے نزدیک موجود ہے۔ میرے بھائیوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہی تھا ہم قربانیوں کو یاد کریں اور یہ سوچیں ہم نے کیا کیا ہے، اس دین کے لیے ہم نے کیا کیا۔ آج ہم ہجرت نہیں کر سکتے، بس ذرا سا صبر کیجئے، 1-2 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ میرے بھائی آخری پہلو پر بات ہو رہی ہے، ہم نے کیا کیا اس دین کے لیے؟ میرے بھائیوں آج میں مانتا ہوں کہ ظاہری ہجرت نہیں موجود ہے، ہم ایک جگہ کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ نہیں جا سکتے، لیکن باطنی ہجرت آج بھی موجود ہے، یہ اندر والی ہجرت آج بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کہا المہاجر من حجر ما نهى اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منہیات سے اپنے آپ کو روک لے، جو اللہ کی منع کردہ اشیاء سے، منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک لے۔ میرے بھائیوں ظاہری ہجرت نہیں موجود ہے، ہم ایک جگہ کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ نہیں جا سکتے ہیں، لیکن باطنی ہجرت جو ہمارے اندر موجود ہے وہ آج بھی اس کا وجود ہے۔ ہم ہجرت کر سکتے ہیں برائیوں سے نیکیوں کی طرف، ہم ہجرت کر سکتے ہیں اگر ہم بے نمازی ہیں تو اپنے آپ کو نمازی بنا سکتے ہیں، ہم ہجرت کر سکتے ہیں اگر ہمارا کاروبار حرام کا کاروبار ہے تو ہم حلال کاروبار کر سکتے ہیں۔ یہ ہجرت ہے، یہ باطنی ہجرت ہے۔ ہم نافرمانی سے فرما برداری کی طرف آ سکتے ہیں، ہم اللہ کے برے بندے ہیں اور ابھی نیک بندے بن سکتے ہیں۔ اس ہجرت کو کریے اور اگر آپ نہیں کریں گے واللہ انتم تسألون عن یوم القیامہ، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ بہت ساری چیزیں تھی، ایک آخری چیز ہے شہادت حسین، اس پر میں کچھ نہیں بولوں گا، بس ایک اعلان ہے ابھی آنے والے بدھ کو میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اپنا ایک الحمدللہ درس رکھا ہے۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے اس درس میں پس منظر کربلا کی تاریخی پس منظر حقائق جو کہ حقیقتیں ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے اس درس میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر کوئی مصروفیت نہ ہو تو گزارش ہے کہ اس درس میں شامل ضرور ہوں، اور وہ درس بدھ کو مغرب کے بعد انشاءاللہ ہوگا، جو بھی اس مہینے سے اس کی مناسبت ہے، اسی لیے میں نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو خدا خیر دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام لوگوں کو بدعتوں سے